رفو چکر ہو جائے گا۔ تو یہ مجرمین کی چلت پھرت، ان کے ٹھاٹ باٹ، بھئی یہاں مجرمین سے مراد میری کچھ افراد بھی ہیں اور کچھ معاشرے بھی ہیں۔ یہ چند روزہ ہے، چند روز کا لطف ہے۔ آگے چل کے اسی سورہ آل عمران کے اختتام جس آیت پہ ہوتی ہے وہ بہت ہی عظیم الشان آیت ہے، اور وہ ان الفاظ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں آمردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ ناظرین، اس آیت میں جو کہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، اللہ تعالی نے اہل ایمان کو 4 باتوں کا حکم دیا ہے۔ صبر، ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرو، صابروا، مصابرت کرو، ورابطوا، مرابطت کرو، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ 4 چیزیں۔ پہلی بات صبر۔ صبر کے لفظی معنی باندھنے کے ہیں، روکنے کے ہیں، اور صبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ صبر علی الطاعات، اللہ تعالی کی اطاعت میں جم جانا، ثابت قدمی اختیار کرنا، یہ صبر ہے۔ صبر عن المعاصی، اللہ تعالی کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ جی چاہتا ہے کہ یہ نافرمانی کر لوں، اس سے اپنے آپ کو کھینچ کے زور لگا کے روکے رکھنا۔ اور صبر علی المصائب، مصیبت پہنچ گئی، تکلیف پہنچ گئی، اب اس پہ اطمینان حاصل کر کے اپنے جی کو کڑا کر کے اسی پہ مطمئن ہو جانا۔ اللہ کی رضا اسی میں ہے تو ہم بھی اس پہ راضی ہیں۔ مولانا محمد جوہر نے اپنی بیٹی کی بیماری پہ کہا تھا کہ اگر میری بیٹی کی شفا تجھ کو منظور نہیں، مجھ کو بھی منظور، تجھ کو منظور نہیں، مجھ کو بھی منظور نہیں۔ یہ ہے صبر علی المصائب۔ تو یہ تو ہوا صبر۔ آگے فرمایا مصابرت۔ مصابرت کے معنی ہے ایک دوسرے کو صبر دینا، ثابت قدم بنانا، اور سب لوگوں کا مل کے ثابت قدمی اختیار کرنا، اور دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار کی طرح سے ڈٹ جانا۔ اور تیسرا حکم دیا مرابطت، مرابطہ اور رباط بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کے 2 مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم تو ٹیکنیکل ہے، سرحدوں کی حفاظت۔ ایک سرحد، ایک چوکی، دوسری چوکی، تیسری چوکی، چوتھی چوکی، سب کا آپس میں رابطہ، اور پتہ چلا کہ سب چوکیوں نے مل کے سرحد کی ایک ایک انچ کو محفوظ بنا دیا، جس کو مرابطت کہتے ہیں۔ مرابطت کی ایک شکل اور بھی ہے وہ انفرادی زندگی میں، وہ ہے نماز با جماعت کی حفاظت کرنا۔ تو ایک نماز ہوئی، اس میں گئے، نماز پڑھائے، بہت مزہ آیا، آنے کو جی تو نہیں چاہتا تھا دکان پہ، لیکن آ گئے جی کڑا کر کے کہ دکان پہ نہیں بیٹھیں گے تو شام کو بچوں کو کیا کھلائیں گے، یہ دکان پہ بیٹھا، اسی نے بٹھا دیا ہے، آ گئے اس لیے، ورنہ جی تو وہیں بیٹھنے کو جی چاہتا تھا کہ وہیں بیٹھے رہے۔ باغ وارفتہ کو ہم رات تیرے کوچے سے اس طرح کھینچ کے لائے ہیں کہ جی جانتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہاں سے نکلنے کو جی ہی نہیں چاہتا، لیکن اب یہ دنیا اسی کی بنائی ہوئی ہے، اسباب کی دنیا ہے، اس میں آنا پڑتا ہے۔ اس طرح کھینچ کے لائے ہیں کہ جی جانتا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ایک نماز پڑھ لی، نشے میں آ گئے،
دکان پہ بھی آ گئے، دفتر میں بھی آ گئے، اب دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، وہ نماز پڑھ لی تو اگلی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، تو ایک نماز سے دوسری نماز سے، اس نماز کا اس نماز سے ایک رابطہ پیدا ہو گیا، اس کو بھی مرابطہ کہتے ہیں، رباط کہتے ہیں۔ اور یہ بھی انسان کی شخصیت کی حفاظت اس طرح سے کی جاتی ہے جیسے کہ ایک لشکر اور فوجی چوکیاں سرحد کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور فرمایا چوتھی چیز واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی ڈرنے اور بچنے کے معنوں میں ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے ڈرنا نہیں جیسے کوئی سانپ سے یا بچھو سے، شیر سے یا بھیڑیے سے ڈرتا ہے، دشمن سے ڈرتا نہیں۔ اللہ سے ڈرنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے کوئی اپنے محبوب سے ڈرے، محسن سے ڈرے کہ میں کہیں اس کی نگاہ محبت سے گر نہ جاؤں، یہ تقویٰ ہوتا ہے۔ اور یہ ڈر بہت کڑا ڈر ہوتا ہے کہ میں تو اس کا ہوں، وہ میرا ہے، میری اس کے ساتھ ایک نسبت ہے، ایک ایکویشن ہے، ایک حاضری ہے، حضوری ہے، ایک دل کا تعلق ہے۔ یار کہیں میں نے یہ کام کر دیا تو اس کی نظر سے گر نہ جاؤں، اس کے تعلق میں، اس کی محبت میں کہیں کوئی کمی نہ آ جائے، یہ تقویٰ ہے۔ جیسا کہ ہم ابھی آگے چل کے پڑھیں گے سورہ النساء میں، وہ بھی تقویٰ کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ النساء عزیزان گرامی مدنی سورت ہے، اور میں اس کی ابتدا اس کی ابتدائی آیات سے ہی کروں گا، اس لیے کہ وہ اسی لفظ تقویٰ سے شروع ہو رہی ہے۔ ارشاد گرامی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار کا تقویٰ اختیار کرو، اس سے ڈرو۔ یہاں تقویٰ سے کیا مراد ہے کہ اس کی لاج رکھو۔ دیکھیے فرماتے ہیں کہ لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا کا تقویٰ اختیار کرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، رشتے مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ فرمایا کہ واتقوا اللہ، اس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، الذین تساءلون بہ، جس کا نام لے کے، جس کا واسطہ دے کے تم رشتے مانگتے ہو، نامحرم سے محرم بن جاتے ہو۔ اللہ کا نام آتا ہے تو دو نامحرم، ایک نامحرم مرد ہوتا ہے، ایک نامحرم عورت ہوتی ہے، نامحرم سے محرم بن جاتے ہیں، اور اتنا مضبوط اور اتنا قریبی رشتہ کہ اس سے زیادہ قریبی رشتہ تصور میں نہیں لایا جا سکتا۔ فرمایا کہ اس اللہ کا نام لے کے تم نامحرم سے محرم ہو گئے، قریب ہو گئے، دور تھے قریب ہو گئے۔ اللہ کا نام لے کے تم نے نکاح کے بندھن میں اپنے آپ کو باندھ دیا، اب اس اللہ کے نام کی لاج رکھنا، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ اللہ کے نام کی لاج رکھو، اس کی شرم رکھو۔ اللہ کے نام پہ تم نے یہ رشتہ قائم کیا ہے تو اب نبھاؤ، وفا کرو۔ ادھر اللہ کا نام لے لیا، ادھر جفا کرنے لگ گئے، ایسا مت کرنا، یہ تقوی کے خلاف ہوگا۔ تو عزیزان گرامی یہاں تقوی کے معنی لاج و شرم رکھنے کے ہیں۔ آگے چل کے فرمایا اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2-2، 3-3، 4-4 سے نکاح کر لو۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو۔ سعودی عرب میں ہمارا ایک ہمسایہ تھا،